تو یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یہ فضیلت اور اہمیت ان حجاج کے لیے بھی خاص طور پر ہے جو حج بیت اللہ میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، حج میں ہیں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ وقوف عرفہ کا مقام بڑا عظیم ہے، اسلام حج بیت اللہ کا ایک بنیادی رکن ہے، اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو لوگ غیر حجاج ہیں، حج میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی عرفہ کا دن بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ایک روزہ مسنون فرمایا ہے اور اس روزے کی بڑی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، ایک روزہ آپ سوچیں، ایک روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات خاص طور پر یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یوم عرفہ سے مراد ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ ہر ملک کے لوگ، ہر خطے کے لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یاد رکھیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، ہلال دیکھا جائے یا گواہی ملے، اس اعتبار سے 9ویں تاریخ جو ہوگی وہ یوم عرفہ کہلائے گی۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے ایک سال کی گناہ اور آئندہ ایک سال کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت کے اندر یہ حصہ موجود ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ ماضی یعنی پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، والباقیہ، اور آئندہ آنے والے سال کا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، پچھلے سال اور ایک آئندہ سال۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ سال کی کیا ضمانت ہے کہ ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے، ہونے والے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مٹا دے گا، اور اگر ہم نہیں زندہ رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں اجر و ثواب سے نواز دے گا، ہمارے درجات بلند فرما دے گا وغیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اور بھی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں روزے کی فضیلت میں، خواہ وہ روزہ عرفہ کا روزہ ہو یا ایسے ہی محرم الحرام کا روزہ ہو، عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا خواہ میرے بھائیوں ماہ رمضان کا روزہ ہو، ان تمام تر روزوں کی فضیلت میں جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ آیا ہوا ہے، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے اس سے مراد۔ اور خاص طور پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے بندگان الہی کے جناب میں، یا ان کے حقوق کے تعلق سے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ گناہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو بندگان الہی کے حقوق جو پامال کیے گئے ہوں گے وہ ان کفارے والی حدیثوں کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی وہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوں گے جو بندوں نے بندوں کے حقوق میں کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق گناہ جو ہوں گے اس کا کفارہ ہوگا، اور خاص طور پر بڑے گناہوں کا نہیں بلکہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ بچا ہوا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر سارے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اور یہ فضیلت جو ہم سن رہے ہیں، یہ روزہ اور اس کی فضیلت آفاقیوں کے لیے ہے، غیر حجاج کے لیے ہے۔ غیر حجاج، جو حجاج ہیں، حالت حج میں ہیں، عرفہ میں انہوں نے وقوف کر رکھا ہے، یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے تو حجۃ الوداع میں آپ نے جب عرفہ میں وقوف کیا تھا تو آپ اس وقت روزے کی حالت میں نہیں تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں، اور ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں جب آپ نے وقوف کر رکھا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت والی حدیث صحابہ کرام کے سامنے تھی، لیکن یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم حالت حج میں ہیں، حج کے ایک رکن میں ہیں، تو کیا یہاں بھی وہ روزہ رکھنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان عرفہ کے دن خاص طور پر اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چہروں پر گرد و غبار ہوتا ہے اور بڑی محنت کے کام میں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ صبح سے نکل کر کے پورا دن اور اس کے بعد پھر شام تک غروب آفتاب تک عرفہ میں رہنا ہوتا ہے، پھر غروب یقینی کر لینے کے بعد عرفہ سے نکل کر کے مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ بہت مشقت اور محنت کا وقت ہوتا ہے جب اعمال حج جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ روزہ ان کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے مثبت، بعض صحابہ کرام نے منفی، یعنی آپس میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس کا حل یہ نکالا صحابہ کرام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جیسا کہ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں گے تو آپ وہ پیالہ واپس کر دیں گے، اور اگر آپ روزے سے نہیں ہوں گے تو آپ اس پیالے کا دودھ نوش کر لیں گے، پی لیں گے، اور یہی کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ پہنچا تو آپ نے اسے نوش کر لیا۔ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس وقت جب آپ عرفہ میں وقوف کیے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزے کا استحباب یا اس کی فضیلت یہ غیر حجاج کے لیے، حجاج کے لیے نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ فضیلت ان کے لیے ہے جو حج میں نہیں ہیں، غیر حجاج کے لیے فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ موقع جانے نہ دیں اور ذی الحجہ کی جو 9ویں تاریخ ہے اس کا خاص طور پر روزہ رکھیں، اور پچھلے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی امید رکھیں، انشاءاللہ کفارہ ہوگا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ کان یصوم التسع ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرے ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال اس طرح سے 2 طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے عشرے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کے روزے کے علاوہ بھی چند روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عشرے کے اندر 2 روزے، 4 روزے، 6 روزے، 8 روزے رکھیں، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اللہ کی طرف سے توفیق ملے انسان کو، انسان اس کے مطابق روزہ رکھے۔ لیکن اگر مزید روزے نہیں تو عرفہ کے روزے کا اہتمام ضرور کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے ایک سال یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو اللہ سے